بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی روح فرسا واقعہ اور دلوں کو جھنجھوڑنے والی خبر سامنے آئی محرم الحرام کے دنوں میں کہ ایک شخص نے جلسے کا اہتمام کیا، علماء کرام کو اور علماء اعظام کو امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے، امت مسلمہ کو دین سے آگاہی دلانے کے لیے اور دین سے مطلع اور باخبر کرنے کے لیے، وعظ و نصیحت کے لیے علماء کرام کو مدعو کیا، بلایا، جلسے کا اہتمام کرنے کا ارادہ فرمایا۔ اور ساتھ میں یہ ہے کہ انہوں نے جو ملکی سطح پر جو انتظامات ہو سکتے تھے وہ بھی انہوں نے کی، یعنی انتظامیہ سے پرمیشن حاصل کی، انتظامیہ سے اجازت لی اور اس کے بعد جلسے کی مکمل تیاری کی، اور تیاری کرنے کے بعد اب اچانک عین وقت پر، جس وقت کے جلسے کا اب انعقاد ہونا تھا، جلسے کی ابتدا ہونی تھی، اس وقت اس کے اندر ایک خلل واقع ہو گیا، اور وہ اس طرح سے کہ انتظامیہ یعنی پولیس محکمے سے کچھ افراد آئے اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو جلسے کا نام دے رہے ہیں یہ در حقیقت جلسہ آپ نہیں کر رہے، بلکہ اس کے اندر آپ ڈھول تاشے وغیرہ بجائیں گے، ناچ گانا ہوگا، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی، لوگوں کی نیندیں خراب ہوں گی۔ لیکن اس کے باوجود جلسے کے منتظم نے انتظامیہ کے افراد کو، انتظامیہ کے لوگوں کو باور کرانے اور سمجھانے کی بحد الامکان کوشش کی کہ نہیں بھائی، ہمارے یہاں ایسا کوئی معاملہ پیش آنے والا نہیں ہے، بلکہ محرم ہی کے توسل سے جو ہم نے یہ جلسہ رکھا ہے، محرم ہی کے سلسلے میں جو اللہ نے دین کی باتیں امت مسلمہ کے لیے قرار دی ہیں، طے کی ہیں، وہ باتیں انہیں بتائی جائیں گی، ان باتوں سے انہیں آشنا کرایا جائے گا۔ یہ باتیں کہنے کے باوجود وہ لوگ نہیں مانے، بالآخر جلسے کو منقطع کر دیا گیا، جلسے کو ختم کر دیا گیا، اور جو حضرات کرام، علماء کرام وہاں مہمانوں کی حیثیت سے مدعو ہوئے تھے، کچھ ان میں سے آ گئے تھے اور کچھ ان میں سے ابھی آئے نہیں تھے۔ تو جو منتظم لوگ تھے انہیں بڑی پریشانی اور بڑی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا، اور بڑی انہیں ان لوگوں کو لجاجت ہوئی کہ بھائی ہمارے مہمان آ گئے، اب مہمانوں کو دوبارہ یوں ہی رخصت کر دینا، ایک جلسے کو انعقاد کرنے کے لیے، ایک جلسے کو منعقد کرنے کے لیے اس کے اندر کافی رقومات درکار ہوتی ہیں، کافی پیسے خرچ ہوتے ہیں۔ اب جو مہمانان کرام آئے ہوئے تھے ان کے کرائے وغیرہ کا بندوبست کرنا، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو جو لوگ مہمانان کرام آ گئے تھے ان کے لیے کرائے کو دے کر، معذرت کر کے، سارے حالات ان کے سامنے رکھ کر معافی مانگ کے انہیں واپس بھیجا، پھر اور جو لوگ نہیں آئے تھے انہیں فون کے ذریعے سے رابطہ کر کے بتانا پڑا۔ یہ حال ساری چیزیں جو پیش آئیں، سارے معاملات جو پیش آئے اور یہ حالات جو ایک دم سے پلٹ گئے، اس کی وجہ وہ یوں بیان کرتے ہیں کہ ہمارے یہاں ایک عالم دین ہیں جو دوسرے کسی ادارے کے منتظم ہیں، محتمم ہیں، ان کی طرف سے یہ بات پیش آئی ہے، انہوں نے ہی انتظامیہ کو جا کر ہمارے سلسلے میں غلط باتیں بتائیں، اور وہ لوگ آئے، انہوں نے ہمارے جلسے کو بند کروا دیا۔ آخر وجہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ دوسرے عالم دین وہاں انتظامیہ سے جا کر ملے اور انہوں نے اس طرح کی باتیں وہاں کی؟
تو وجہ اس کی یہ سمجھ میں آئی اور انہوں نے یہ جو باتیں بتائی اس سے یہ کھل کر سامنے آئی کہ اس عالم آدمی نے جلن میں یہ ایسا کام کیا ہے اور ایسا قدم اٹھایا۔ کیوں کہ وہ جس ادارے کو چلاتے ہیں اس ادارے میں فیس کے طور پر پڑھائی ہوتی ہے اور اس کے اندر فیس اتنی بڑی ہے کہ کمزور طبقے کے لوگ اور کیا نام ہے جن کی مالی حیثیت اچھی نہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو ان کے ادارے کے اندر پڑھا نہیں سکتے، اس لیے کہ پڑھانے کے اگر وہ داخلہ دلاتے ہیں تو اتنی رقم ہر مہینے برداشت کرنا ان کے بس میں نہیں، ان کی طاقت سے باہر ہے، ان کی حیثیت سے باہر ہے، اس لیے وہ پڑھا نہیں سکتے۔ تو اتنے بچے جو لوگ کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے بچے تعلیم سے آشنا نہیں ہو رہے، تعلیم سے دور رہ رہے ہیں، ان کے بچے آوارہ ہو رہے ہیں۔ اس وجہ سے جن لوگوں نے جلسہ کیا تھا ان لوگوں نے بھی ایک ادارہ بھی قائم کیا کچھ دنوں پہلے، اور وہ اس نیت سے کہ جو کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان کے بچے بھی دین سے آگاہی حاصل کر سکیں، دین سے روشناسی حاصل کر سکیں، دینی تعلیم سے آراستہ و پیراستہ ہو سکے، لوگوں کے درمیان میں دین زندہ ہو سکے، ایسا مقصد لے کر انہوں نے ایک ادارہ قائم کیا اور اس کے اندر فیس خاطر خواہ رکھی گئی تاکہ ہر آدمی بآسانی اور باسہولت وہ فیس ادا کر سکے۔ یہ گڑبڑی ہوئی یہاں کہ پہلے عالم کو اب جلن یہ ہو گئی کہ اب جو پہلے سے جو میری کمائی چل رہی تھی اب اس کمائی کے اندر کٹوتی ہو جائے گی، اس لیے کہ دوسرے ادارے میں جو فیس رکھی گئی میرے ادارے کے مقابلے میں وہ آدھی بھی نہیں ہے، تو اب بچوں کا میلان اس کی طرف ہوگا اور بچوں کے ذمہ داروں کا میلان اس نئے ادارے کی طرف ہوگا، اور جبکہ میرا ادارہ پرانا ہے یہاں سے بچے کٹ جائیں گے، بچے کم ہو جائیں گے، تو میری آمدنی کا جو سلسلہ ہے وہ ختم ہونے کے کگار پر آ جائے گا۔ یہ ہے جلن کا سبب۔ تو اس عالم دین سے میرا کہنا یہ ہے کہ کیا دین کے ادارے بھی آمدنی حاصل کرنے کے لیے کاروباری طور پر چلائے جا سکتے ہیں؟ نہیں چلائے جا سکتے میرے بھائی۔ اگر دین کا ادارہ چلانا ہے تو فی سبیل اللہ چلانا ہوگا، اس لیے کہ اس کے اندر جو بھی طلبہ آتے ہیں وہ علم الہی حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں، اور جو بھی ادارہ قائم ہوتا ہے وہ علم الہی کو پڑھانے کے لیے قائم ہوتا ہے، اور جو پڑھانے والے ہوتے ہیں وہ اخلاص اور للہیت سے بھرپور ہونا چاہیے، اخلاص اور للہیت سے ان کا قلب و جگر، قلب و ذہن سب کے سب معمور ہونا چاہیے، تب طلبہ کرام کو مکمل فائدہ ہوگا۔ اسی وجہ سے اداروں کے اندر اپنی گاڑھی رقم کی کمائی جو ہے اداروں کے اندر لوگ لگاتے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے دین کی اشاعت ہو، دین کا پھیلاؤ ہو، دین کا انتشار ہو، اور دین دنیا کے اندر پھیلے اور پھولے۔ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہو سکتی ہے اور اچھی اور مناسب اسی وقت معلوم ہوگی جب کہ آپ ادارے کے مقصد کے تحت چلائیں۔ اور رہی بات دین کے راستوں کے اندر آگے بڑھنے، تو یہ نئے ادارے والے دین کے راستے پر سبقت لے جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں رکاوٹ بننے والے؟ اگر آپ کے دل کے اندر بھی داعیہ ہے دین کے تئیں، دین کا جذبہ اور دین کا شوق موجود ہے، تو آپ بھی سبقت لے جائیں۔ دین کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں، کسی کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ ہمارے لیے گناہ کا سبب ہے یہ کہ کوئی آدمی دین کی خدمت کو آگے بڑھ چڑھ کر رہا ہے اور دین کی خدمت کے اندر سرتاپا بہت پسینہ بہاتا ہے ایڑی سے چوٹی تک، ہم اس کے راستے کے اندر اندازی کریں اور اس کے راستے کے اندر روڑے بنیں، اس کے راستے کو بند کریں، مسدود کریں، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، اور ایک عالم دین کے لیے تو قطعاً مناسب نہیں۔ ایک عالم دین کو عالم دین کہلانے کا حق نہیں کہ وہ ایسا کام کرے۔
اس کی شان داغدار ہوتی ہے، اور اس کے ذریعے سے پوری جماعت علماء کرام کی جو جماعت ہے پوری جماعت داغدار ہو رہی ہے۔ اس کے ذریعے سے جس ادارے کو چلا رہا ہے وہ ادارہ داغدار ہو رہا ہے، وہ علم نبویہ داغدار ہو رہا ہے، اور جن اداروں کے اندر بھی علم نبویہ پڑھایا جا رہا ہے وہ تمام ادارے داغدار ہو رہے ہیں۔ اس لیے اس عالم سے گزارش ہے کہ اس ناپاک حرکت سے، اس غلیظ حرکت سے باز آ جائیں اور اچھے مقصد کو بروئے کار لائیں، جس مقصد کے لیے ادارے کو بنایا جاتا ہے، ادارے کو سنوارا جاتا ہے، اس مقصد کے لیے ادارے کو قائم، ادارے کو چلائیں اور اپنے آپ کو اس مقصد پر، دین کی فکر پر، دین کے نہج پر اپنے آپ کو لائیں، اپنے خیالات کو دین کے لیے مرکوز کریں اور اپنے قلب کے وساوس کو بھی دین کے لیے مرکوز کریں اور اپنی خدمت کو دین کے لیے وقف کریں۔ اس کے اندر جو کچھ آپ کو مل جائے وہ زندگی گزارنے کے لیے بہت ہوتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔